پہلے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو آج کا ہاٹ ایشو ہے وہ یہ کہ مخصوص نشستوں کا کیس، اور کل ایکسپیکٹڈ ہے اس کا ڈیسیجن، کیا توقعات ہیں پی ٹی آئی کی؟ بہت شکریہ آپ کا پہلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہماری ایکسپیکٹیشنز تو ہمیشہ بڑی ہائی رہی ہیں، کیونکہ جب آپ آن میرٹس جاتے ہیں، کسی چیز کو بھی میرٹس کے اوپر پرکھتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی اور آپ کی توقعات جتنی بھی ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو میرٹ پہ آپ کا حق مل جائے گا۔ سو یہ ہم سمجھتے ہیں جی، ایز اے پارٹی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ حق ہے، کیونکہ یہ جو متناسب نمائندگی ہوتی ہے یہ ایک تناسب سے ہوتی ہے، تب اس کو جو ہے وہ متناسب نمائندگی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ایکویشن کیا ہے؟ ایکویشن یہ ہے کہ 265 اگر آپ کی نیشنل اسمبلی میں سیٹس ہیں تو اس کے اوپر جو ہے جو پارٹی جتنی سیٹس جیتے گی اس کے پرپورشن وائز اس کا اسپیشل سیٹس دی جائیں گی۔ اب ریسنٹلی ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جو یہ ایشو بنا، یہ آلموسٹ 77 سیٹس کے اوپر ایشو ہے، یہ ایک دو سیٹس نہیں ہیں۔ اب جب میں 77 سیٹس کو ڈسکس کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں یار یہ 77 سیٹوں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل، تو آپ کا پریزیڈنشل الیکشن کیسے ویلڈ ہے؟ آپ کا چیئرمین کا الیکشن کیسے ویلڈ ہے؟ سر اس کے علاوہ بھی بجٹ اپروو ہوا، یہ کیسے ویلڈ ہے؟ تمام جو قانون سازی ہے وہ سب اپنی جگہ پھر کوسچن مارک ہے۔ اب اگر اس کو آپ پرپورشنیٹ کر کے دیکھیں نا، مطلب آپ کسی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، کوئی لیگل اپروچ نہیں چاہیے، عام فہم بندے سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا اچھا اس کی 10 سیٹیں ہیں، اس کے اوپر یہ تناسب ہے، اس کی 50 سیٹیں ہیں، اس کے اوپر یہ تناسب ہے۔ یار 92 سیٹس لے کے ہم سنی اتحاد کونسل کے اندر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے نمائندہ، اور جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے یہ میں نے جمع کرائے تھے، مجھے آزاد کر دیا انہوں نے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ٹکٹ جمع کرایا، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ تو آزاد ہیں، آپ کی پارٹی کا سلوگن ہی چلا گیا۔ اور جس دن آپ کو یاد ہو، ویسے ہی اس کے ساتھ کنٹینیوٹی میں آ جائے گی بات، جس دن ہم اپنے ٹکٹس جمع کروا رہے تھے تو اس دن کورٹ فیصلہ کر رہی تھی، 4 بجے ٹائم تھا، 5 ہوا، 7 ہوا، 9 ہوا، 11 ہوئے، رات 12 بج گئے، اور درخواست کرتی رہی تھی پی ٹی آئی کے ٹائم کو ایکسٹینڈ کریں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ایسی ساری صورتحال میں وہ جو آپ کی ججمنٹ تھی وہ تو انڈر کوسچن ہے ہی ہے، کیونکہ یہ ساری اس کی آف شوٹس ہیں، اس ایک ججمنٹ کی آف شوٹس ہیں کہ سارا پاکستان آج داؤ پہ لگ گیا۔ آپ کی 77 سیٹس کا ایشو آ گیا، پروونشل اور نیشنل اسمبلی بنا کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عام فہم کی بات ہے، اس میں کوئی میں نے کہا نا راکٹ سائنس نہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے الفاظ، کہ آپ کو اگر 92 سیٹس پہ اتنی سیٹس ملنی ہے، اچھا یار آپ نے اپلائی نہیں کیا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، باپ پارٹی کو 2018 میں آپ نے سیٹس بغیر اپلائی کی ہوئے دی تھی، وہ زیادہ چاہتے ہوں گے، ہم تو ماری کھا رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے، ٹھیک ہے ہماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہیں تھا اس کے اوپر آپ دے دیا، انہوں نے آپ نے پریسیڈنٹ بنا دی۔ آج وہی ای سی پی کھڑے ہو کے کہتی ہے جی ہم ان کو نہیں دیں گے۔ اچھا یار ہمیں نہیں دیں گے 2 منٹ کے لیے، اچھا ہمیں نہیں دیں گے، یہ ریپرزنٹیشن جو ہو رہی ہے یہ لوگوں کی ووٹوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اپنا مینڈیٹ یوز کیا اور لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا، آپ ان کے مینڈیٹ کو دوسری پارٹی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ دس از اے ویری سمپل کوسچن، اس میں کوئی کسی قسم کی سر لیکن وہ ایلوکیٹ تو ہونی ہے نا، اگر میں ٹیکنیکلی آپ سے پوچھوں وہ ایلوکیٹ تو ہونی ہے تو پھر کس طرح ہوں گی؟ ان کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا، میں ویسے آپ سے قانونی طور پر جی خالی بالکل بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب جب یہاں پر آپ آتے ہیں نا تو یہ سیکنڈ فیز آ جاتا ہے۔ اگر آپ میری سیٹس میں 92 سیٹ لے کے میری نمبر آتا ہے 0 اور جس بندے کی 1 سیٹ ہے اس کو آ جاتی ہیں 5 سیٹس، تو متناسب نمائندگی تو نہ ہوئی، لوگوں کی ریپرزنٹیشن تو نہ ہوئی۔ نہیں لیکن اب ایک کویسچن ہے، اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں تو سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا تو اس وقت تو نہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، نہ اس سے پہلے میرا خیال ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ تھے، تو وہ کنفیوژن تو اپنی جگہ موجود ہے، یہ کلیئرٹی موجود نہیں ہے کہ آیا وہ کس پارٹی کے تحت ہے، تب اس پارٹی کو وہ ٹکٹ یا ریزرو سیٹ دی جائیں گی نا؟ نہیں ویسے آپ سے ڈسکس کریں۔ دیکھیں میں نے تو خود الیکشن اسلام آباد سے کنٹیسٹ کیا نا 48 سے، ہم نے ٹکٹ جمع کروایا، جب آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا ہمیں آزاد کر دیا گیا۔ دیکھیں ایک جب کینڈیڈیٹ فارم جمع کراتا ہے نا تو اس کے پاس 5 فارم جمع کرانے کی ہوتی ہے، لیگلی اس کو رائٹ ہوتا ہے۔ اب 5 فارم جمع کرائے ہیں آپ، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کا پرابلمس چل رہے ہیں ہماری پارٹی کو سپریم کورٹ کے اندر، اور ایک شخص بیٹھ کے روز ٹی وی پہ کہتا ہے بلہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو ہمیں انسٹرکشنز بھی آ گئی تھی کہ آپ 5 فارمز کیونکہ آپ نے فل اپ کرنے ہیں تاکہ ایک غلط ہو جائے دوسرا ٹھیک ہو، کسی ایک میں اسپیلنگ مسٹیک ہے دوسری ٹھیک ہو جائے، تو ہم نے اس میں آزاد اور پی ٹی آئی لکھ کے سبمٹ کروائے، پی ٹی آئی لکھ کے سبمٹ کروائے اور ہمیں زبردستی آزاد کر دیا گیا اور میرا نشان پیراشوٹ آ گیا۔ اب بھائی میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں، اب سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تشریح غلط ہوئی، بھائی تشریح کس نے کرنی تھی؟ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کے کر کے دینی چاہیے تھی، اور اگر نہیں کی تو ای سی پی کا کوئی کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا میں بتاؤں آپ کو کہ الیکشن کمیشن از اونلی اینڈ اونلی، ان کا ایک کام ہے دے آر کسٹوڈین آف دا ریکارڈ، اور فیئرلی آنیسٹلی جسٹلی انہوں نے الیکشن کروانے ہیں۔ وہ تو سپریم کورٹ کی پاور بھی یوز کرتے ہیں، وہ تو صدر پاکستان کی پاور بھی یوز کرتے ہیں،
and no one is going to stop him. This is very unfair. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ چیز بڑی مطلب ہم بڑے سادہ الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ عام فہم پورے 23 کروڑ 25 کروڑ پاکستانیوں کو بھی یہ پتہ چلے. میری سیٹس آپ کہتے ہیں ہاؤس خالی نہیں ہوگا. اچھا ہاؤس خالی نہیں رہے گا, اس کے اندر پورا فل ہاؤس ہوگا. اب میری سیٹس میں نے اپلائی فار دا سیک آف آرگومنٹس, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ جی وہ نہیں ہوگی, نہیں اپلائی کی, تو یہ سیٹس کیا میرے اپلائی نہ کرنے سے کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں گے؟ نہیں. جب میں آزاد ہوا, میں اسلام آباد جیتا, تو میرا نوٹیفیکیشن اگر یہ کرتے تو مجھے 3 دن کے اندر کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی تھی. بالکل ٹھیک. میں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ میں ایک اٹینٹٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں 92 ممبرس آف نیشنل اسمبلی کے ساتھ, یار 100 اور میری 125 پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی, اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, تو سپریم کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا. اگر میں یہ کہوں کہ دس از اے کیس آف اے فرسٹ امپریشن, تو ادھر ایون اینڈ ادروائز سپریم کورٹ نے کہنا ہے کہ جی یہ وہاں پر جائے گی. اور اگر آپ اس میں کوئی ویکیوم کریٹ کر دیں گے تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا المیہ فکریہ ہوگا, اور وہ پھر آپ کو 40 سال بعد دوبارہ کریں. بالکل ٹھیک.